الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سب پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ پھر پڑھئے صلی اللہ علیکہ یا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار میری بات بنا سب پڑھئے رکھنا میرے سرکار بات بنائے رکھنا اور ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے ذرہ خاک کو خورشید بنانے والے خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا رکھنا خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگا میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں
ہوں مگر آپ کا ہوں، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا۔ مل کے کہیے میرے میری ہی بات بنائے رکھنا، میرے میری بات بنائے رکھنا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے الحمدللہ تعالی جمعۃ المبارک کی برکتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں معاف فرمائے اور ہم سب کو محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک ماہ شعبان المعظم کا یہ جمعۃ المبارک ہے اور آج 26 شعبان المعظم ہے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالی 3 یا 4 دن کے بعد ماہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں صحت دے، تندرستی دے اور اللہ رب العزت ہمیں اس قابل کرے کہ ہم صحیح معنوں میں ماہ رمضان المبارک کے فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ تو آج کا جمعۃ المبارک ہم نے استقبال ماہ رمضان المبارک جو ہے اس کے عنوان سے کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کی شان کو بیان کیا۔ روزوں کا ذکر تو بار بار آیا ہے، لیکن خود رمضان المبارک کا نام لے کر اللہ پاک نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم۔ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور فرمایا کہ لوگوں کے لیے اس میں ہم نے ہدایت رکھی ہو، لوگوں کے لیے ہم نے اس میں ہدایت رکھی ہے، اور فرمایا کہ یہ رہنمائی کرنے والی اور حق اور باطل کا امتیاز کرنے والی، یعنی حق اور باطل کا امتیاز یعنی فرق کرنے والی، اس میں اور بھی بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ رمضان المبارک جس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اور قرآن کیا ہے، اس میں کیا ہدایت ہے، اور فرمایا یہ حق اور باطل کو جدا کرتی ہے، اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ اور اس کو بیان کر کے آگے قرآن کہتا ہے کہ جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان مبارک کا مہینہ پائے تو فَلْيَصُمْ، وہ روزہ رکھے۔ کیا کرے بھائی؟ روزہ رکھے۔ آگے پھر پورا رکوع ہے ماہ رمضان مبارک کی اس عظمت پر، شان پر، روزوں کے بیان پر۔ تو
اس پر اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استقبال تو ہم نے کئی بار سنا ہے، اور فضائل کی حدیثیں بھی آپ سنتے بھی رہتے ہیں، پڑھتے بھی رہتے ہیں، ہر وقت بیان ہوتا رہتا ہے۔ آج میں نے چاہا کہ کچھ ایسے گوشے ہم عرض کریں جس سے ہم اپنے رمضان المبارک کے مہینے کو بہتر کر سکیں۔ فضیلت کا تو انکار ہی نہیں ہے نا، اتنی حدیثیں ہیں، آپ ہر بار سنتے رہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے پھر جیسے مہینہ آئے گا اس میں یہ کام چلتا رہے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہماری تربیتی جیسے نشست ہوتی ہے کہ ہمیں کچھ ملے اس سے، اور ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم تیاری کر سکیں اور صحیح معنوں میں فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ باقی فضائل کی اگر بات کی جائے تو الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو نام ہے نا، یہ بھی اتنی برکتوں سے ہے، اتنا منور ہے، اتنا اللہ رب العزت نے اس نے اپنا کرم رکھا ہے کہ صرف رمضان المبارک کے نام کو دیکھا جائے تو فرماتے ہیں کہ را سے مراد، یعنی رمضان میں پہلے رے آتا ہے جس کو عربی تلفظ میں را کہا جاتا ہے، فرمایا اس سے مراد رحمت ہے۔ سرکار نے بھی فرمایا نا کہ پہلا حصہ رحمت ہے، 10 دن، تو را سے مراد کیا ہے؟ رحمت۔ آگے فرماتے میم سے مراد محبت ہے۔ میم سے مراد کیا ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے۔ ایک ہے بندے کرتے ہیں، بندے تو کرتے ہی ہیں، مزہ تو تب ہے کہ وہ بھی کرے۔ تو فرمایا اس میم سے مراد کیا ہے؟ محبت اللہ بندوں سے کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہے؟ فرمایا اگر کوئی ایمان والا ہونا تو اس میں اگر فوت ہو جائے تو اس کا بھی حساب و کتاب نہیں ہے۔ کتنی محبت ہے! صرف رمضان المبارک میں کلمہ پڑھنے والا، بھئی جو نیک ہے وہ تو بخشا ہوا، اس کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جو نیک ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات بخشنے کی ہے۔ بھئی نیک تو بخشا ہوا ہوتا ہے، اس کی تو جب روح پرواز ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے جو آتے ہیں وہ فرشتے رحمت آتے ہیں، جنت والے فرشتے آتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھی اگر نیک ہو تو پھر بخشے؟ نہیں، یہ محبت ہے کہ رمضان المبارک میں جو کوئی شخص کلمہ پڑھنے یعنی ایمان والا کیا ہو، شرط یہ ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا ہو۔ خاتمہ فرمایا اس پر کوئی جو ہے وہ حساب و کتاب نہیں، نہ قبر میں جب جائے گا تو آرام سے سویا رہے گا۔ تو کتنی محبت ہے! فرمایا میم سے مراد، الشیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی اس کی تفسیر کرتے ہیں، میم سے مراد کیا ہے جی؟ محبت ہے۔ آگے کیا ہے؟ ہاں جی، عربی میں ہوتا ہے دواد اور اردو میں زواد۔ زواد سے مراد فرماتے ہیں ضمانت ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ زواد سے مراد کیا ہے؟ ضمانت، یعنی جو بندہ بھی اس میں نیک عمل کر لے، اچھا ہو جائے، اپنی زندگی کو بدل لے، اللہ رب العزت کی معرفت اور قربت کی طرف آ جائے، پچھلے گناہوں سے تائب ہو جائے اور آگے زندگی میں یہ عہد کر لے کہ اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو فرمایا اللہ ضمانت دے دیتا ہے کہ اب یہ بری ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب عدالت سے ضمانت ملتی ہے تو کیس تو چلتا رہتا ہے، لیکن یہ ضمانت وہ والی نہیں ہے جو اللہ کی ضمانت آ گئی سمجھو وہ بری ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ تو اس کے بعد ہے الف۔ کیا ہے؟ فرماتے الف بھی الفت ہے۔ کیا ہے؟ الفت کا نور ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔
اس کے آگے نون، نون بھی نور ہے، نون بھی، فرمایا دو نور ہیں۔ پوچھا گیا دو نور کون سے ہیں؟ نور تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ فرمایا ایک قرآن کا ہے، ایک رمضان کا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کوئی ایسے تھوڑے مفسر ہیں، معرفت والے ہیں، ہاں جی، جو آپ معنی کرتے ہیں وہ ایسا معنی کرتے ہیں کہ جس میں کئی علم سما جائیں، کوئی اور تفسیروں کی ضرورت جو ہے وہ نہ پڑے۔ تو صرف دیکھیں حروف کو انہوں نے الگ الگ کیا ہے اور یہ بتایا کہ کتنی محبت ہے۔ فرمایا دو نور ہیں اس میں۔ دو نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک قرآن کا نور ہے اور ایک رمضان کا نور ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا ماہ رمضان میں دو نور ہوتے ہیں، ایک رمضان کا ہوتا ہے، ایک قرآن کا ہوتا ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ قرآن کا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا رمضان المبارک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ پاک نے تمام تر مہینوں کا سردار جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کو بنایا ہے۔ اس لیے اب ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اس میں 8 کام مین ہیں۔ کتنے جی؟ 5 اور 3 8۔ باقی سارے اس کے ذیل میں ہیں۔ ایک اصل ہوتا ہے، پھر اس کی کیا ہوتی ہیں جی؟ بولنا ذرا، شاخیں ہوتی ہیں۔ رمضان المبارک میں 8 چیزوں کو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ ویسے اور ہزاروں چیزیں آ جائیں گی، اس میں نکل آئیں گے، لیکن 8 کام ضروری ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ پہلا یہ ماہ سیام ہے۔ کیا ہے؟ فَلْيَصُمْ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ۔ اس میں روزہ رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ کوئی رمضان المبارک کا مہینہ بھی پائے اور روزہ نہ رکھے، اپنی بخشش نہ کروائے، فرمایا بڑا بد نصیب شخص ہے وہ۔ پہلا کام کیا ہے جی؟ پہلی چیز اس کے اندر بولو، وقت بیان کر دیا گیا، کب تک رکھنا ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا، سحر سے لے کر افطار تک۔ یہ کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ روزہ تو ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں قرآن میں روزہ سیام ہے۔ کیا ہے؟ پہلا کام ہے روزہ رکھنا۔ اور اس کی عظمت آقا نے فرمایا کہ اس کے جو روزہ ہے، فرمایا روزے دار کی منہ کی سمیل جو ہے نا وہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ کوئی مشک، کوئی بھی جو عطر ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور آقا نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا، سرکار نے فرمایا اللہ پاک اس پر اتنا مہربان ہوتا ہے، اس کی سانس جب چلتی ہے تو اس پر بھی تسبیح کا ثواب ملتا ہے، ذکر کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک طرف ایک بندہ سویا ہوا ہے روزے دار، کیا بھائی تھک جاتا ہے نا، سو جاتا، اور ایک آدمی ہے اس نے روزہ نہیں رکھا، وہ نفل پڑھ رہا ہے۔ کیا پڑھ رہا ہے؟ بولنا ذرا۔ اب ثواب کس کو ملنا چاہیے؟ اب نفل والے نے روزہ نہیں رکھا ہوا، ہاں جی، اور یہ جو ہے سویا ہوا، فرض نماز کے علاوہ نفل کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ یہ جو سویا ہوا ہے اس کو نیند کا ثواب زیادہ ہے اور نفل والے کو کم ہے، بلکہ اگر اس نے روزہ چھوڑا ہوا ہے تو اللہ اس کے نفل بھی اس کے منہ پر مار دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا جی؟ سیام، پہلا کام اس کے۔ پورا رمضان اس میں قرآن اترا ہے، لیکن پہلا کام کیا ہے؟ اللہ نے اس میں کیا رکھے ہیں جی؟ کیا دیے ہمیں؟ روزے دیے۔ کوئی عذر نہیں ہے، معافی کسی کو سوائے ان کا آ گیا جو بیمار ہو، کیا ہو؟
جو تم میں سے کوئی مریض ہو اس کو کیا ہے، وہ بھی کیا دے گا، یا بعد میں اگر وہ ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے تو بعد میں روزہ رکھے گا، لیکن ساکت روزہ اس پہ نہیں ہوتا، ختم روزہ۔ تو فرمایا میری بات سن لیں، آپ باقی جتنے مرضی کام کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی نہیں جی روزہ بڑا سخت ہوتا ہے، دکان پہ آنا ہے، آفس میں آنا ہے، ہاں جی آنا، ابھی تو اللہ نے کتنا کرم فرمایا، مہینہ مارچ کا چل رہا ہے، لگتا ہے ایسے جیسے ماہ دسمبر چل رہا ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے، شاید میری طبیعت خراب ہے مجھے لگ رہا ہو، ہاں جی بھئی بخار والے کو لگتا ہے نا، ہاں جی میرے لیے بھی دعا کریں، کوئی ہفتہ ہو گیا ہے، طبیعت بہت ناساز۔ میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ ماہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، 15 فروری سے لے کر 15 مارچ تک یہ بہار کا موسم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، دن کو گرمی ہوتی ہے، رات کو ٹھنڈ، اور گرمی اس قدر نہیں ہوتی کہ لیکن ادھر تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ماہ دسمبر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی اللہ کرم ہی کرنا ہے، مہربانی کرنا، وہ اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے۔ آپ وعدہ کر لیں روزہ مشکل نہیں ہے، روزہ بالکل مشکل نہیں، روزہ مشکل یار صحابہ کرام نے تو روزے رکھ کے جہاد کیا ہے، اس کی خاطر کبھی بھوکا رہ کر دیکھیں، پیاسا رہ کر دیکھیں، ہاں جی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی چیز اس میں کتنی چیزیں کل بتائی ہیں، یہ یاد رکھنا، پورا رمضان المبارک کا نچوڑ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ رمضان المبارک میں سب سے مین چیز، نمبر 1 پوائنٹ، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، ایجنڈا ہوتا ہے، کوئی چیزیں فرض کی جاتی ہیں، کسی بھی چیز میں، کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں، کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں، تو ماہ رمضان المبارک کا جو شہر ہے کیا ہے، اس میں جب آپ داخل ہوں گے تو اس کے 8 بلاک ہیں، کیا ہے، یہ 8 حصوں میں یہ تقسیم ہے، 8 حصوں میں ہر اہم ہے، ہر حصہ اہم ہے، کوئی بھی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز جو رکھی گئی وہ روزہ ہے، وہ، اور جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اگر پورا سال بھی اس کی قضا کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، جو رمضان والا روزہ ہے اس جیسا نہیں ہو سکتا۔ ہاں قضا ہو جائے گی، قضا، ہاں جی، لیکن جو ثواب رمضان المبارک کے روزے میں ملنا ہے نا وہ نہیں مل سکے۔ اس لیے آپ یہ عہد کر لیں، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا، بیماریاں بھی دور کرے گا، پریشانیاں بھی دور کرے گا۔ ابھی سے آپ نیت کر لیں کہ ہم نے اس دفعہ رمضان المبارک میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑنا، ہاں جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا، یہ ایک ہو گیا۔ اب اس پر اگر میں وضاحت کروں تو گھنٹہ بھی گزر جائے گا، 2 بھی، 3 بھی، 4 بھی، مسئلہ کوئی نہیں۔ اس کی قرآن پاک میں بھی، حدیث پاک، جتنا میں آپ کو پڑھتا جاؤں گا، سناتا جاؤں گا، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جو باب ہے، یعنی 8 چیزیں ہیں، تو پہلا سب سے کیا ہو گیا جی، آج کے جمعۃ المبارک میں اس کو ایک کو ہم نے یہیں پہ روکتے، آگے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بیان کریں گے۔ لیکن دوسرا جو اس کا باب ہے رمضان المبارک میں، دوسری چیز بڑی اہم ہے، کیا ہے بلا، قیام، کیا ہے، کیا بولو ذرا، قیام۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ سیام اور قیام کو الگ الگ کر دیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، فرض نمازیں بھی پڑھ لیتے، فرض نمازیں قیام نہیں ہوتا، وہ تو فرض ہے، اس میں قیام ہوتا ہے، لیکن اسپیشل طور پر ماہ رمضان المبارک میں قیام کرنا، یہ کیا ہے، حکم ہے۔ یعنی یوں سمجھے 2 تحفے ہیں، کتنے تحفے آئے ہیں آپ کی طرف، توجہ کرنا اگر میری بات سمجھ، ایک اللہ نے دیا ہے، کس نے، اور دوسرا مصطفیٰ نے دیا۔ دونوں رکھنے ہیں یا ایک واپس کرنا ہے، اللہ نہ کرے۔ اللہ نے روزے دیے ہیں، کیا دیا ہے، اور
ساتھ فرمایا ہے کہ اس میں جتنی عبادت ہو سکے وہ کرنی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کر کے قیام کی صورت میں یعنی نماز تراویح کی صورت میں ایک تحفہ حضور نے دے دیا۔ روزے فرض ہو گئے، روزے، اور جو محبوب نے تحفہ دیا ہے اس کو سنت موقدہ بنا دیا۔ اگر کوئی کہے نہیں میں تراویح نہیں پڑھتا، میں بڑے بڑے مولانا کو سنا ہے ماشاءاللہ بڑے بڑے پروفیسر ہوتے ہیں اور بڑے بڑے کہتے ہیں نہیں تراویحاں تو ہیں ہی کوئی، ہمارے پاس تو کتابوں کے ڈھیر لگے پڑے، آپ کے پاس ہے ہی کوئی، ہم تو ثابت کر دیتے ہیں بخاری سے بھی، مسلم سے بھی، ابو داؤد سے، ابن ماجہ سے، نسائی سے۔ وہ مولویاں وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تراویحاں تو ہے ہی نہیں۔ پتہ نہیں یہ کیسے لوگ ہیں بھئی، یہ تو بتاؤ نا کہ ہم نہیں پڑھتے ویسے ہے بھئی، آپ کی دکان میں کچھ چیز پڑی ہوئی ہو یا مارکیٹ آپ جاتے پڑی ہوئی ہو، تو اگر کوئی کہ نہیں جی ہے ہی نہیں، ملتی نہیں ہے، کسی نے ایسے ہی کہہ دیا تو اس نے غلط کہا نا، بولو تو بھئی، یہ کہو کہ ہیں لیکن ہم مانتے نہیں، استغفر اللہ۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے سیام ہے نا، یہ کس نے تحفہ دیا؟ اور جو نماز ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ لیکن اس تحفے کو نام حضور کے لگا دیا۔ وہ کیا ہے؟ نماز قبول تراویح، یہ سنت موقدہ ہے۔ میں نے کسی سے سنا تھا وہ کہتا نہیں نہ بھی پڑھے تو کام چل جاتا، نہیں چلتا۔ حضور کے تحفے کو اگر چھوڑیں گے ہاں جی تو پھر یاد رکھ لیں اللہ نے کہنا وہ تحفہ جو ہے وہ بھی تمہارا قبول نہیں، جو تم نے قبول کر لیا نا وہ بھی قبول نہیں۔ جیسے نماز اللہ نے فرض کی ہے اور روزے کیا کیے ہیں؟ ہر نماز کے ساتھ جہاں اللہ والا تحفہ ہے، 4 رکعت فرض ہے یا 2 رکعت کیا ہے؟ بولنا ذرا، ساتھ مصطفیٰ کا بھی تحفہ ہے۔ جمعہ پڑھنے آئے ہو 4 سنتے پڑھ لینا۔ اچھا 2 فرض ہونے ہیں ابھی، کتنے؟ اس کے بعد فارغ، فرمایا نہیں فارغ ابھی نہیں ہوئے، ابھی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تم نے سنتیں پڑھنی ہیں بعد میں۔ کل رکھتے کتنی ہو جائیں گی؟ 14 ہو جائیں گی۔ اسی طرح یہ میری بات آج آپ غور سے سن لینا، زندگی پر انشاءاللہ تعالی کبھی مغالطہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایک روزے کا تحفہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے۔ فرض نماز کا تحفہ کس نے دیا؟ 7 سنتیں کس نے دے دی ہیں؟ حضور نے تحفہ دے دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ سیام جو ہے روزہ اللہ نے فرض کر دیا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ اس میں قیام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سٹیمپ لگا کے آپ کو تحفہ دیا ہے کہ آپ نے قیام کیسے کرنا ہے۔ فرمایا قیام ایسے ہوگا کہ آپ نے ماہ رمضان مبارک کی راتوں میں نماز تراویح کو ادا کرنا ہے۔ اور یقین جانیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کھڑے ہو کر کوئی نہیں پڑھ سکتا، نماز تراویح چھوڑنی نہیں ہے تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر بیمار ہے، کوئی کہتا میں 8 پڑھ کر نکل جاتا ہوں، نہیں 8 تو ہیں ہی نہیں نا، بالکل 8 تراویحاں آپ کہیں جی فلاں پڑھتا ہے جی، ہاں جی کچھ لوگ ہیں کچھ مسلک والے پڑھتے ہیں، ہاں جی تو میں کہتا ہوں جو مسلک والے پڑھتے ہیں وہ تو مکے مدینے کی بڑی بات کرتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں جی وہ دیکھو مکے میں فلاں چیز نہیں ہے تو آپ کرتے ہیں، جاؤ مکے میں دیکھ لو، مدینے میں دیکھ لو، مکے میں بھی 20 تراویحاں ہیں اور مدینہ پاک حرم میں کتنی ہیں جی؟ کرونا جب آیا تھا کرونا، تو کرونا میں بھی انہوں نے 8 نہیں کی، نہیں 20 بھی نہیں تھی، 10 کی ہیں، کیونکہ کرونا تھا انہوں نے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ پورا چھان ماریں، لوگ بڑا مکہ اور مدینے کی بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں بار بار کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے مکے میں تو یہ نہیں دیکھا، ایسا ہی ہے، جا کے دیکھ لو مکہ میں بھی اور مدینہ پاک میں بھی۔ بولو بھائی اگر 8 ہوتے ہیں تو ان کو کیا ہو گیا، وہ بھی ایسا 8 ہی کر دیتے۔ لہٰذا جو کہتا ہے میں 8 پڑھ کے نکل جاتا ہوں وہ جی نہیں، کہیں پر بھی 8 کا تذکرہ نہیں ہے، 8 کا تذکرہ آپ کہہ سکتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے بھائی پھر یہ 8 کیوں ہیں؟ جو 8 پڑھتے ہیں وہ کیوں؟ 8 ایک مغالطہ ہے، وہ کیا؟ 8 رکھتے حضور ہر روز نماز تہجد پڑھتے تھے،
کیا پڑھتے تھے؟ وہ رمضان المبارک میں بھی حضور نماز تراویح کے بعد بھی 8 پڑھتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ وہ ہے بالکل اینڈ پر، آخر پر جا کر، جب رات کا ایک حصہ گزر جائے، رات کا ایک حصہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دیکھیں جی حضور کے دور میں تو تراویح ہوئی نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بولو یار، نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز تراویح جو ہے وہ پڑھائی ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے. حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک میں 2 قرآن پاک ختم کرتے تھے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا. کتنے جی؟ 1 نفل یعنی نماز تراویح کے اندر، اور 1 قرآن پاک حضور ویسے پڑھتے تھے، تلاوت میں پڑھتے تھے. اس لیے یہ بات سن لیں، یہ مغالطے. تو پہلی بات میں نے عرض کی، کتنی نماز تراویح کتنی ہے؟ بولے نہیں کتنی؟ 1 بھی کم نہیں ہے. اور اس پر اگر آپ کہیں تو درجنوں حدیث میں دے دیتا ہوں، ابھی کتابیں منگوا لیتا ہوں. میں نے کئی اسکالر کو سنا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ان کی زبان سے سنا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں تراویح نہیں ہیں. جیسے وہ مولانا غامدی صاحب ہیں، اس نے کہا نہیں جی تراویح نہیں، وہ نفل نماز ہے. وہ کیا ہے؟ اب مغالطہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ اب جو ہم کہتے ہیں تراویح، کیا کہتے ہیں؟ تو تراویح کا معنی کیا ہے؟ تراویح کا کوئی بتائے گا؟ تراویح کا معنی ہے آرام کرنا. کیا؟ رک جانا. کیا کرنا؟ کب رکتے ہیں؟ جب آپ 4 پڑھ لیتے ہیں نا. کتنی؟ تو درمیان میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر تسبیح پڑھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ وہ جو رکنا ہے اس کو تراویح کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رواج تھا پہلے صحابہ کرام کا، عرب کا. آپ اور میں تو جلدی جلدی جب سلام پھرتا ہے تو فوراً کہتے ہیں وہ دعا ذرا پڑھیے، سبحانہ ذی الملک والملکوت، سبحانک ذی العزت والعظمت والہیبت، یہ پڑھتے ہیں. صحابہ کرام مختلف دعائیں پڑھتے تھے، یہ دعا بھی پڑھتے تھے. ایسے بھی تھے درمیان میں رک کر طواف بھی کرتے تھے. کیا کرتے؟ طواف کرتے تھے. اس نماز کو جس میں آرام کر کے پڑھی جائے، 2 پڑھ کے رک جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اگر نہ رکیں تو پھر تراویح ہے ہی نہیں، پھر تو نفل ہوئے. پھر کیا ہوئے؟ وہ دھڑ دھڑ جتنے مرضی پڑھتے جائیں. یعنی تراویح کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز جو سکون سے رک رک کر پڑھی جاتی ہے. ہر 4 رکعت کے بعد آپ رک جاتے ہیں اور تسبیحات پڑھتے ہیں. اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اچھی طرح تسلی کے ساتھ تسبیح پڑھ لیں. اور میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، کوئی دیکھنا چاہتا ہے بعد میں آ جائے، مکمل آپ کو بتا رہا ہوں. اس پر 50 سے زیادہ حدیثیں ہیں کہ نماز تراویح کی رکعتیں جو ہیں وہ 20 ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر خصوصاً حضرت سیدنا فاروق اعظم نے تو پورا اہتمام کر دیا، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ نے تو آگے قاری کھڑا کر دیا. خود وطر جو تھے وہ مولا کائنات پڑھاتے تھے، اور باقی نماز جو ہے جیسے نماز تراویح جو ہے وہ قاری صاحب جن کا نام قاب تھا وہ پڑھاتے تھے. یعنی یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، آج کی گھڑی ہوئی نہیں ہے. آج کی گھڑی ہوئی بولنا ذرا. مولا کائنات علی المرتضیٰ، میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ایک جگہ پہ یہ جو کہتے ہیں 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھائی خود. کیا پڑھائی؟ آگے کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تحفہ کس نے دیا تھا؟ ہاں جی، وہ روزہ کس نے؟ اللہ. اور یہ تراویحوں والا تحفہ کس نے؟ حضور نے 3 دن پڑھائی تھی. اگر چوتھے دن آج حضور فرماتے ہیں اگر میں چوتھے دن بھی آ کر پڑھتا تو پھر یہ سنت مؤکدہ نہ رہتی، اللہ فرض فرما دیتا. اور ممکن ہے میری امت کا کوئی شخص ایسا ہوتا جو نہ پڑھ سکتا تو اس پر کیا ہو جاتی؟ پھر یہ فرض تھی. تو تب تک جب تک پڑھ نہ لیتا اس کی جان نہ خلاصی نہ ہوتی، وہ گناہگار رہتا. اس لیے یہ رحمت للعالمین کا کرم دیکھیے. فرمایا ہے کیا؟ سنت، بولو ذرا، سنت
موقدہ ہے، اور جو کہ میں چھوڑ دیتا ہوں، یعنی حضور کی سنت کو ترجیح نہیں دیتا۔ اس لیے 8 پڑھ کر بھاگنے والا بھی ہاں جی وہ نماز تراویح پوری نہیں پڑھ رہا۔ علماء تو یہ لکھتے ہیں، میں بالکل آپ کو دلیل سے تسلی سے بات کر رہا ہوں، کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا۔ علماء تو یہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نماز تراویح ایک دن بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، ایک دن بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ کیوں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میری سنت پر عمل کرنا، کس کی سنت پر؟ اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا۔ تو باقاعدہ طور پر جو مکمل طور تھا، یعنی عشاء کی نماز، کیونکہ پہلے صحابہ کرام، تھوڑا سا فرق ہے نا لوگوں کو مخاطب، صحابہ کرام نے پھر حضور کے دور میں ایسے کیوں، تو سن لو، یہ ہوتا تھا نماز عشاء ہو جاتی تھی، پھر وقفہ دے دیتے تھے، لمبا وقفہ، قرآن پاک پڑھتے رہتے، وہ پوری رات جاگتے تھے، ہماری طرح نہیں تھا نا۔ تو پھر جب آخری حصہ آتا تو اس میں کیا کرتے؟ نماز تراویح کھڑی ہو جاتی۔ اب اس میں چینج کے بعد کہتے ہیں نہیں جی فاروق اعظم نے ایسا کر دیا، نہیں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، جب لیٹ ہو جائیں گے لوگ تو ممکن ہے کوئی سو جائے، یہ تو صحابہ کرام ہے، یہ تو تابعین ہے، تو یہ دین اسلام تو قیامت تک ہے، کیا ہے؟ تو اگر لیٹ ہو جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی سو جائے اور اس کی آنکھ ہی نہ کھلے، اس کی نماز تراویح رہ جائے، تو انہوں نے فرمایا اس کو ایسے کر دیتے ہیں کہ جیسے نماز عشاء ہو جائے، اس کے بعد 2 سنتیں ہیں اور 2 کیا ہے؟ نفل، اس کے بعد نماز تراویح کو کھڑا کر دیا جائے، قیام کر دیا جائے، اس کے بعد نماز تراویح کے بعد وتر پڑھے جائیں باجماعت، اور پھر نفل پڑھے جائیں، پھر گھر کو چلے جائیں، اور پھر جس کے مقدر میں ہو نماز تہجد بھی پڑھے۔ یعنی لوگوں نے مغالطہ ڈال دیا ہوا، یہی مغالطہ، دیکھیں جی فاروق اعظم نے کر دیا، ایسے سنتے ہیں نا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ صرف اتنا کیا ہے کہ جو لیٹ پڑھی جاتی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں ایسا بھی ہو جاتا تھا، حضور جو پڑھتے تھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعد میں صحابہ کرام بھی، ایک رکعت جو ہوتی تھی کم از کم 100 آیتوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ ایسا بھی ہوا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں قرآن پاک، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ لاحق ہو گیا، کس بات کا؟ کہ آج ہماری سحری نہیں ہوگی، آج ہماری سحری۔ تو فرق کیا ہوا؟ صرف اتنا فرق ہوا، سیدنا فاروق اعظم جو تھے، اللہ پاک نے آپ کو یہ توفیق دی کہ آپ نے فرمایا کہ بجائے اس کو اتنا لیٹ کرنے کے، ایسا کرتے ہیں عشاء کی نماز کے فوراً بعد جو ہے یہ نماز تراویح جو ہے اس کو پڑھاتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا دوسرا کیا ہے؟ ہاں جی نماز قیام کیا ہے نماز؟ اب جلدی صرف 1 منٹ میں بات مکمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد تیسری چیز جو رمضان المبارک میں بڑی اہم ہے، وہ ہے ختم قرآن۔ وہ ہے پورا، ہر نمازی سے میں کہتا ہوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بیٹے جو میری عمر سے چھوٹے بیٹھے ہیں، بیٹوں کی طرح ہیں، میرے بزرگ جو بیٹھے ہیں، سب کوشش کریں ایک قرآن پاک کم از کم جو ہے وہ خود پڑھیں۔ کیا کریں جی؟ اگر آپ کو کئی لوگ ہیں جن کو ناظرہ نہیں آتا ہوگا، بھی پرانے دور تھا نہیں موقع ملا، آپ ایسا کریں قرآن شریف پڑھ لیا کریں، ہر روز کھولا کریں، زیارت کیا کریں۔ یہ تھوڑے دن پہلے خبر چھپی کہ ایک بابا جی فوت ہو گئے، جو فوت ہو گئے جنازہ پڑھا گیا، دفن کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں جب دفن کیا نا اور لوگ واپس آ گئے، کچھ لوگ گزرے تو فرماتے قبر سے خوشبو آتی تھی، قبر سے خوشبو آتی تھی۔ فرماتے ہیں لوگ گئے مٹی اٹھاتے، کہتے کسی نے شاید کوئی چیز مکس کر دی، ہوتا ہے نا آج کل ہمارے یہاں، وہ کہتے ہیں علیحدہ مٹی رکھی، ایک دن پڑی رہی، اس کے بعد بھی دیکھا تو خوشبو آ رہی ہے۔ کیا آ رہی ہے؟ مولانا اجمل قادری صاحب ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے پوچھا جا کر یہ بابا جی کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی نماز پڑھتے تھے، لیکن بچپن میں عمر زیادہ ہو گئی تھی اور بچپن میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکے، تو اب ایسا ذہن نہیں رہا کہ وہ پورا قرآن پاک پڑھ سکتے، لیکن جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ آتا تھا تو قرآن پاک کو اٹھا لیتے تھے، ایک ایک چیز دیکھتے تھے اور پھر انگلی پھیرتے تھے، پھر کہتے تھے یہ بھی حق ہے، پھر کہتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے یہ بھی حق ہے میرے اللہ نے فرمایا۔ فرماتے ہیں اس طرح وہ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ میرا مطلب کہنے کا ہے قرآن سے محبت کریں، کوشش کریں، اٹک اٹک کر آتا ہے، اگر آپ کو جوڑ اور توڑ کے ساتھ آتا ہے تو سرکار نے پوچھا کہ حضور ہر ایک کو اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، قاری قرآن کو اتنا اجر ملتا ہے، حافظ قرآن کو اتنا اجر ملتا ہے
کہ قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کر کے فرمائے گا کہ اے قاری قرآن، اے حافظ قرآن، پڑھنا شروع کر دے، جہاں تیرا اینڈ ہوگا، یعنی تو ختم کرے گا قرآن پاک کو، مکمل کرے گا، وہاں پر تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ صحابی نے کہا حضور اگر ایسا کسی کو نہ آتا ہو، کوئی اٹک اٹک کر کرے، الف زبر لام الہا زبر میم ہم دال پیش دو الحمد، کوئی ایسے پڑھے، کوئی جوڑ توڑ کر کے پڑھے، فرمایا اسے تو ڈبل ثواب ملتا ہے، دوہرا اجر ملتا ہے، ایک پڑھنے کا، دوسرا کوشش کرنے کا، دوسرا کیا کرنے کا۔ انشاءاللہ تعالی اس پر اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی پکی اور سچی غلامی عطا فرمائے، اور ہمیشہ میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔